لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وإن صامہ رواہ ترمذی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حرها هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. رواه سنن ابي داود او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، آج 29 شعبان المعظم ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. عین ممکن ہے کہ آج بعد نماز مغرب چاند کی اطلاع مل جائے اور رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے. چاند نظر نہ آنے پر آئندہ کل سے یقیناً رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، رمضان المبارک شروع ہوگا، تراویح شروع ہوگی، اس کے دوسرے دن سے روزے رکھے جائیں گے. ایک بہت محترم بالشان، عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ جل جلالہ و من والہ کی رحمتوں کو، اللہ کے فضل کو بہت تیزی سے پا لینے والا مہینہ موجود ہوا چاہتا ہے. اور جب کوئی ایسی چیز کہ جس کے پا لینے سے بندہ آسانی کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پا سکتا ہے، ہر ایسی اہم چیز میں شیطان اور نفس اپنی طرف سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، بندے کو مقصد سے ہٹا کر لا یعنی میں گرفتار کرا دیتے ہیں. بندہ روح سے ہٹ کر رسم کی طرف آ جاتا ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. رسم بن کر رہ جاتا ہے عمل. ایسے ہی رمضان المبارک کا مکرم، مقدس، معظم مہینہ قریب ہے کہ ہماری زندگی میں موجود ہو، تو ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤں گا، اور میں چوکنا رہوں گا کہ کوئی ایسی حرکت میری ذات سے سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں رمضان المبارک جیسے مغفرت والے مہینے سے بھی محروم کر دیا جاؤں اور میری مغفرت نہ ہو. چوکنا رہنا ہے، ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے سے مانع بننے والا ہے. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان بند ہو جائے گا، قید ہو جائے گا، لیکن اس کے خطوات موجود رہیں گے، نشان قدم، اس کی راہیں جو سال بھر اس نے لوگوں کو جن راہوں پر ڈال دیا، عادی بنا دیا، جن برائیوں کے کرنے کا عادی بنا دیا،
اب بندے پر ہے کہ سال بھر شیطان کے وسوسوں سے، اس کے خطوات سے پوری طریقے سے وہ نہیں بچ سکے، لیکن اس مہینے میں بچانا ہے خود کو، اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کی رضا کے حاصل ہونے سے مانع بننے والا ہے۔ چند چیزوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ایک ہتھ کنڈا نفس اور شیطان کا پورے سال چلایا جاتا ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں نیکی کا بہانہ دے کر، روحانیت کا بہانہ دے کر، اور رمضان اسپیشل کا بہانہ دے کر نت نئے پروگرام، نت نئی چیزیں ٹیلی ویژن پر نشر کی جاتی ہیں، روح رمضان کے نام سے، استقبال رمضان کے نام سے، رمضانی چیزوں کا نام دے دے کر بندے کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھنے میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ جو فرض روزے کے ساتھ گزارنے والا مہینہ تھا، اس روزے کو گناہ کے ساتھ گزار رہا ہے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان جو نفس جو بندے کو نیکیوں سے، اعمال سے، عبادات سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ہے بازار۔ گھمائے گا رمضان کے خصوصاً راتوں کا یہ حال آپ میں سے ہر بندہ دیکھتا ہوگا کہ رمضان المبارک کی راتیں مسلمانوں کے اکثریتی علاقے والے جگہوں پر دن والی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے دن نکلا ہوا ہے۔ دیر رات تک گھومنا پھرنا، گپ شپ کرنا، اور لذیذ پکوانوں کا لڑچاہٹ کے ساتھ لٹکایا جانا کہ دیکھو یہ بن رہی ہے، پک رہی ہے، تل رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، رمضان خاص رمضان کے لیے یہ رکھا گیا ہے، یہ مارکیٹ، یہ بازار، یہ رونقیں خاص رمضان کے لیے اور آپ کی سہولت کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ ایجنٹ ہیں، ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے، نیکیوں سے دور کرنے کے لیے، عبادات سے دور کرنے کے لیے۔ شیطان چلا گیا، اپنے چیلے چپیٹے کو چھوڑ کر گیا کہ یہ دیکھو یہ چیزوں میں لگائے گا دیر رات تک۔ سحری بھی بعض مرتبہ بعض احباب کی سحری بھی انہی ہوٹلوں میں ہوتی ہے جہاں وہ بیٹھتے ہوتے ہیں، عشاء ہو گئی، تراویح ہو گئی، دیر رات تک وہیں بیٹھے ہوئے، سحری کا بھی وہی انتظام۔ تو بازار، اس راستے سے شیطان عبادتوں سے روکے گا، مانع بنے گا، نفس بنے گا، وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ گھر کی مستورات کے لیے آپ کی فرمائش پر چیزیں بنائی جا رہی ہے۔ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے، اپنے آپ کو مغفرت کیے جانے کا مہینہ ہے کہ اپنی بخشش کرائی جائے، اپنی مغفرت کرائی جائے، اپنے گناہوں کی معافی کرائی جائے اللہ کے پاس۔ اس لیے یہ مہینہ آیا، لیکن ہماری فرمائش پر گھر کی مستورات کچن کی ہو کر رہ جاتی ہیں، الگ الگ قسموں کے پکوان کی فرمائش کی جاتی ہے، بنوائے جاتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہلکی پھلکی چیزوں کے ساتھ سارا سال کھانے پینے میں بندہ استعمال کرتا ہے، من چاہی کھاتا ہے، ایک مہینہ تو وہ کنٹرول رکھے اور گھر کی مستورات کو عبادت کا موقع دیں، وہ بھی کچھ اللہ سے مانگ لیں، وہ بھی رو دھو لیں، وہ بھی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ سحری ہر بندہ اٹھے گا، سحری میں تھوڑا پہلے اٹھ کر تہجد پڑھنا ہے، لیکن گھر کی مستورات کو پکانے کے لیے لگا دیا، نت نئی چیزیں سحری میں بھی بنائی جا رہی ہے، تازہ چاہیے، فریش چاہیے، گرم گرم چاہیے۔ اس نام پر، اس نسبت پر گھر کی مستورات کو آخری منٹوں میں سحری کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جس سے چوکنا رہنا ہے کہ اس وجہ سے عبادت سے مانے نہ رہ پائے، دور رہنے نہ پائے۔ ایک مہینہ بہت آسانی کے ساتھ اللہ کی مغفرت کو پانے والا مہینہ ہے جو اللہ نصیب کرنے والے ہیں، اس کو رائگاں جانے نہیں دینا ہے، بیکار جانے نہیں دینا ہے۔ بہت سارے احباب روزہ رکھ لینے کے بعد جب دوپہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے،
تو اب وقت گزاری کے لیے گیم کھیلتے ہیں، موبائل پر کھیلتے ہیں یا زمینی سطح پر کیرم بورڈ، کرکٹ اور نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیلے جاتے ہیں وقت گزاری کے لیے کہ وقت گزر جائے، ٹائم پاس کے لیے۔ عبادت کا مہینہ ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو بس بھوکا پیاسا رہ کر رات کرنی ہے، غروب آفتاب تک کا وقت گزار دینا، ایسا نہیں ہے۔ پورا ایک نظام الاوقات بنے ہمارا، سحری سے لے کر تراویح سے فارغ ہونے تک ہمارا پورا شیڈول بنے، عبادات کے لائن سے، اللہ کی رضا والے کاموں کے لائن سے، دعاؤں کے لائن سے، تسبیحات کے لائن سے، قرآن کی تلاوت کے لائن سے۔ خاص نسبت ہے قرآن سے رمضان المبارک کو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور سننے آتے تھے، پورا دور سناتے تھے آپ قرآن شریف کا۔ بہت نسبت ہے قرآن کو رمضان سے، تو تلاوت کرنی ہے، ایک وقت متعین کرنا ہے اپنا، یا پانچوں نمازوں کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت کی تقسیم کے ساتھ یا کوئی ایک وقت فکس کر کے تلاوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ایک اور چیز جو وقت گزاری کے لیے کی جاتی ہے کہ اب روزہ نہ لگے، میں باہر نکلوں گا نہیں دوپہر کے بعد۔ اب یہ صاحب جو روزے دار ہیں یہ سو گئے، گھنٹوں نیند ہو رہی ہے، سحری کے بعد جیسے تیسے فجر پڑھ کے جو سو گئے تو ظہر تک سو رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ نیند پوری کرنا اور سو جانا یہ بھی روزے کی روح کو پانے سے معنی بننے والی چیز ہے۔ صرف سو کر وقت گزار دینا یہ کمال نہیں ہے۔ ہمارے استاذ رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم و عمت فیوزہم مثال دے کر فرمایا کرتے تھے، حاجی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حاجی وہ ہوتا ہے جس نے عرفات کے میدان میں رو دھو کر گڑ گڑا کر اپنے وقت کو گزارا ہے، عرفات کے وقت کو جو حج کا فرض ہے۔ اور ایک حاجی وہ ہوتا ہے جو عرفات کے میدان میں گیا اور سو گیا، اور جیسے وقت ختم ہو گیا اٹھ کر وہ چل دیا۔ دونوں حاجی ہیں، حاجی دونوں کہلائیں گے، لیکن حاجی میں فرق ہے۔ ایک حاجی جس نے رو دھو کر گڑ گڑا کر آہوزاری کر کے وقت کو گزارا ہے، اور ایک حاجی جس نے سوتے ہوئے گزارا ہے۔ روزے ہمارے ہوں گے، ہم میں سے ہر ایک رمضان گزارے گا، اور ہم میں سے ہر ایک عاقل بالغ سمجھدار آدمی روزہ رکھے گا، لیکن روزے دار کے روزے میں بھی فرق آئے گا۔ کسی کا روزہ انمول ہو جائے گا اور کسی کا روزہ ٹائم پاس، وقت گزر گیا، ایک فرض تھا جو ذمے سے ادا ہو گیا۔ ایسے نہیں کرنا ہے، روحانی والا رمضان گزارنا ہے کہ میرا رمضان روحانیت والا بنے، برکتوں والا بنے، عظمتوں والا بنے، اور جان بوجھ کر روزے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سال میں ایک مہینہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر جان بوجھ کا کوئی آدمی اس کو بھی نہ کرے تو اس سے بڑا شقی، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، جو آدمی شرعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، وہ عمر بھر بھی اگر روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، عمر بھر روزہ رکھنے کے بعد۔ اتنا زیادہ اہم رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ روزے تو سال بھر آپ نفلی رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے فرض روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ صرف رمضان نہیں ہوگا، عام دنوں میں، دوسرے دنوں میں آپ چاہیں کہ میں کوئی فرض کی نیت سے کام کروں، ہو نہیں سکتا۔ یہی وقت رمضان المبارک ہی کا مہینہ ہے کہ جس میں روزے فرض ہیں۔ عمرہ کرنے والا تفریح کر کے آتا ہے، عرفات کا میدان دیکھ کے آتا ہے، مینا کا میدان دیکھ کے آتا ہے، مزدلفہ دیکھ کے آتا ہے، لیکن وہ حاجی نہیں بن جاتا، وہ حاجی نہیں بن جاتا۔ حج کرنے کے لیے ان 5 مخصوص دنوں میں اسے ان مقامات پر جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی آپ اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے تو آپ کا فرض ادا ہوگا۔ اور جیسے آپ کو گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا کہ بھاؤ کتنا بڑا دیا جاتا ہے، نفل ادا کرنے پر فرض کے برابر ثواب، ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ تو ہمیں نوافل کی بھی اس میں پابندی کرنی ہے کہ فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، جتنے نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کیونکہ فرض کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔
اور گرم اگر روزہ آپ کا ہے، بہت زیادہ گرمی کے بعد، گرمی کے ساتھ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے ہلکا کرنے کا ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے کاٹتے ہیں۔ دو اپوزٹ چیزیں ساتھ میں کھائی جائے گی، بہت فرق ہے، آپ اس کے فوائد کو محسوس کریں گے۔ افطار میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود رہتی ہے ہر روزے دار کے کھول میں اور اس کے دسترخوان پر۔ تو اس نیت سے کہ میری ایک سنت زندہ ہو جائے، میں کھجور اور تربوز کو ساتھ میں کھاؤں کہ ٹھنڈک، جس کو نزلے کی شکایت ہے اس کی ٹھنڈک دور ہوگی کھجور کی گرمی سے، اور جس کے اندر گرماہٹ بہت ہے کہ گرم چیزیں کھائے گا تو اس کو دوسری تکلیفیں ہوتی ہے، تو اس میں وہ ٹھنڈک لا سکتا ہے تربوز کی ٹھنڈک سے۔ دونوں چیزیں استعمال۔ اور رمضان المبارک کا جو روحانی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی عظمتیں، اس کی وقات کا احساس ہو، اور پورا رمضان ابھی سے ہمارا تحیہ ہو۔ آج اگر ہم چاند دیکھنے کی سب سے پہلے کوشش کریں کہ حدیث مبارکہ میں چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو، تو آج 29 شعبان المعظم میں چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ چاند نظر آ جاتا ہے تو اپنے قریب کی مسجدوں میں اطلاع دینی ہے، اور اگر نہیں نظر آتا ہے تو کل کا دن 30 شعبان پورے ہو کر رمضان کا آغاز ہو جائے گا، کل سے پھر یقیناً تراویح شروع ہو جائے گی۔ اس چیز کا ہم خیال رکھیں، اپنے مہینے کو، رمضان مبارک کے مہینے کو عبادتوں میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں، اور ہر اس حرکت، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس سے عبادتوں میں، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، وہ چیزیں مانع بن سکتی ہے۔ ایک آخری چیز جس کے ساتھ انشاءاللہ بات ختم ہوگی کہ یہ جو مسجد والا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کو بھی نفس اور شیطان کے ذریعے پراگندہ کرنے، اسے میلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ روزے دار روزہ رکھ کر مسجد آ رہا ہے، اب اس کا نفس اس کو لگائے گا گپ شپ میں، اس کا نفس اس کو لگائے گا بات چیت میں، ہنسی مذاق میں، ٹھلر چالے کرنے میں، اس کی اڑانے میں۔ تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ دوسری چیز، اللہ کے گھر میں آ کر تو اور زیادہ بری ہے۔ کریلا نیم چڑھا ایسے بھی بری ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے اور زیادہ بری ہے۔ تو ایسی بھی حرکتیں نہ ہوں کہ آدمی سکون پانے کے لیے مسجد آ رہا ہے کہ چلو اللہ کا گھر ہے، سکون کی جگہ مسجد جاتا ہوں، اور یہاں آ کر وہ دنیا داری میں اور گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو رمضان المبارک کی روحانیت، اس کے فضائل، برکتیں اور بخشش اور رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔